کالو کوا ندی پر بیٹھا پانی پی رہا تھا جب ظالم چیل کالو کوے کو پکڑ کر لے جاتی ہے۔ ظالم چیل کوے کو مار کر کھانے لگتی ہے۔ پاس میں مٹھو طوطا چھپا ہوا بیٹھ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ظالم چیل بہت طاقتور تھی۔ وہ بھاگا بھاگا گوری کوے کے پاس جاتا ہے۔ جگو بیٹا، ابھی تک تمہارے بابا نہیں آئے، اس سمے تک تو تمہارے بابا لوٹ آتے ہیں۔ مما آپ چنتا نہ کریں، بابا آنے والے ہوں گے۔ صبح بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے لیے آج میٹھے پھل لے کر آئیں گے۔ تبھی مٹھو طوطا بھی وہاں آ جاتا ہے۔ گوری گوری، تمہارے پتی کالو کو چیل نے کھا لیا ہے۔ کیا مٹھو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں گوری، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہت بری ہے وہ ظالم چیل، میرے کالو کو کھا گئی۔ اب میں اپنے بیٹے کو کیسے پالوں گی؟ ماں ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے لیے پھل لے کر آئیں گے۔ جگو تو مت رو، میں تیرے پاس ہوں نا، میں خیال رکھوں گی اپنے بیٹے کا۔ پھر مٹھو طوطا بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹا گلے لگ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ مما کیا وہ ظالم چیل ہمیں بھی کھا جائے گی؟ نہیں بیٹا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گی اپنے جگو کو۔ کالو جی کو تو میں نے کھو ہی دیا ہے، اب میں اپنے بیٹے کو نہیں کھو سکتی۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دن گوری کوے اپنے بیٹے کو گھونسلے میں چھوڑ کر دانا لینے نکلتی ہے۔ تبھی راستے میں تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ گوری کوے ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے۔ ارے یہ بارش کو بھی ابھی ہی ہونا تھا۔ پھر گوری کوے کو سامنے ایک گھونسلہ دکھائی دیتا ہے جس کے اوپر چھاتا بھی بنا ہوا تھا۔ گوری کوے بارش سے بچنے کے لیے وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور بارش کے رکنے کا انتظار کرتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد بارش رک جاتی ہے۔ جیسے ہی گوری کوے وہاں سے اڑنے لگتی ہے تو گوری کوے کی نظر نیچے پڑتی ہے جہاں کچھ دانا پڑا ہوا تھا۔ گوری کوے اس دانے کے پاس جاتی ہے۔ ارے واہ، لگتا ہے میری قسمت آج مجھ پر بہت مہربان ہے جو اتنی جلدی مجھے بھوجن مل گیا۔ گوری کوے بہت خوش ہوتی ہے مگر وہ گھونسلہ کسی اور کا نہیں بلکہ چیل کا تھا۔ تبھی وہاں چیل بھی آ جاتی ہے۔ گوری کوے کو اپنا اناج کھاتے ہوئے دیکھ کر چیل بولتی ہے، ارے کالی کوے، تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی جو تو نے میرے بھوجن کو چرا کر کھایا؟ تجھے تو آج میں نہیں چھوڑوں گی۔ نہیں نہیں